معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، سلسلہ سخن آرائی کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ چند جملے، چند اشعار حضرت اقبال کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں گا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئیے سلسلہ سخن آرائی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معزز مہمان جامعہ گجرات کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مشاہد انور صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ یہ جو آج کا موضوع ہے یہ کئی اعتبار سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے معاشرے کو بنانے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ سے معاشرے میں مساوات کیسے قائم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ بڑھا دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں، لیکن اس کا جو تکنیکی معنی ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو صاف کر دینا یا اس کو پیوریفائی کر دینا۔ اب سب سے اہم چیز جس کے اوپر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر کس طرح سے مساوات قائم ہوتی ہے، تو اس کا اظہار جو ہے مجھ سے پہلے ہارون شاہ صاحب نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا تذکرہ 80 سے زائد اوقات کے اندر ہوا ہے، جو کہ کم و بیش 82 ٹائم بتایا جاتا ہے۔ اس سے اس کی امپورٹنس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے کو مساوات میں رکھنے کے لیے اور پیسے کو سب کے ساتھ بانٹنے کے لیے اس نظام کو قائم کیا گیا۔ یہ جو ہمارے پلرز ہیں، جو ہماری بنیادیں ہیں، اس میں سے یہ 5 حصوں میں سے یہ ایک پلر ہے جس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد ہے۔ اب اس معاشرے کی بنیاد کیوں زکوٰۃ کے نظام پہ لے کے آئی گئی، اور جو میں نے پہلے یہ بات کی کہ اس کا مطلب لفظی مطلب جو ہے وہ بڑھاوے کی ہے، یعنی بڑھ جانا کسی چیز کا۔ تو زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں 2.5% کے حساب سے تو بیسیکلی پیسے تو کم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس کا تکنیکی جو معنی ہیں وہ آپ کو بتائے کہ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیوریفائی کر دینا، کسی چیز کو صاف کر دینا۔ تو جب آپ اپنے پیسوں میں سے وہ 2.5% جب نکال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پیسوں کو صاف کر دیتا ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ واپس لوٹا دیتا ہے آپ کو۔ لیکن وہ غریب لوگ جن کی استطاعت نہیں تھی اور آپ نے اپنا پیسہ ان تک پہنچایا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ واپس سے اس سسٹم کو آپ تک واپس پہنچا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ رب جلیل جو کہ بڑی عظمت والا ہے، وہ کبھی آپ کے پیسے یا خون کی اس کو ضرورت ہے، قطعی طور پہ نہیں، وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کا پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو شخص
زکوٰۃ دیتا ہے لیکن زکوٰۃ سے 2 قدم اور آگے جا کے وہ اور کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ غنی کہلاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جس طرح ہارون صاحب نے بتائی کہ اس کے 2 طرح کی زکوٰۃ اقسام 2 ہیں، ایک زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی ہے اور ایک زکوٰۃ فطرے کی ہے۔ مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ سال کے بعد آپ دیتے ہیں، اور فطرہ جو ہے وہ آپ رمضان میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو پھر آپ فطرے کی صورت میں بھی جو ہے پیسہ دیتے ہیں، جو کہ زکوٰۃ کی مد میں ہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ خوشیوں میں آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو برابری میں لانے کے لیے، مساوات کی بات ہے تو برابری میں لانے کے لیے ان لوگوں تک وہ تمام چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جو مال ہے اس کو صاف کر دیتا ہے اور آپ کے مال میں بڑھاوا جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ بتا چکے، جیسے کہ خلیفہ اول نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو اس کی امپورٹنس نہ صرف وہ 82 ٹائم 82 ٹائم کے اندر بتائی گئی، بلکہ اس جملے سے بھی اس کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے، کہ خلیفہ اول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے جنگ لڑوں گا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر آدمی پہ لاگو ہے جو کہ صاحب نصاب ہے۔ اب وہ نصاب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 2.5%، یعنی آپ کے پاس دولت ہے اور اس دولت کا 2.5% آپ نے دینا، یعنی اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو وہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ اسی طریقے سے کچھ سونے کی اور چاندی کی بھی نصاب قائم کر دیا اسلام میں، اور یہ تمام چیزیں مساوات کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں، اور معاشرے کے اندر جو ایک ڈس بیلنس ہے اس کو وہ بیلنس کر دیتا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کے اس اصول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل مشرق نے کیا کیا کہ انہوں نے زبردست طریقے سے یہ کام طے کر لیا کہ وہاں پہ ایک سوشل سسٹم بنایا۔ اس سوشل سسٹم کے اندر وہ کسی بھی غریب آدمی کو غریب رہنے نہیں دیتے، بلکہ اس آدمی کی مدد کرتے ہیں، وہ مدد کرتے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ مدد کی بات نہیں کر رہا، وہ حق کی بات کر رہا ہے۔ یہی سب سے فرق ہے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں، کیونکہ جو غریبوں کا حق ہے وہ ان کو دینا ہے، یہ لاگو ہو گیا ہم پہ، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل سسٹم میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہم اس لیول پہ لے کے آتے ہیں کہ وہ کسی سے مانگے نہیں، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا آپ نے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کا حق اس تک پہنچا دیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے کا آپ کو اصول دیتا ہے، کتنے سنہری اصول ہیں اسلام کے اندر، کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اگر وہ بھوکا سو گیا تو وہ کھانا آپ کے اوپر حرام ہو گیا جو آپ نے کھا لیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اسلام کتنا بڑا کانسیپٹ دے رہا ہے، یہاں تک ہمسائے کے اوپر اتنی ہمارے نبی نے اتنا سٹریس کیا، اتنی اہمیت بتائی کہ ایک ٹائم ایسا بھی ہوا کہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ آپ کی جائیداد کے اندر حصے دار نہ بن جائیں، ہمسایہ آپ کی جائیداد کے اندر حصے دار نہ بن جائے، اتنی امپورٹنس اس کی بتائی۔ تو معاشرے کو مساوات میں لانے کے لیے جو سنہری اصول بنائے گئے ہیں ان میں زکوٰۃ جو ہے وہ پرومیننٹ نظر آتی ہے، وہ بہت خاص طور پہ علیحدہ نظر آتی ہے، جس سے آپ کا جو رقم کا نظام ہے، جو پیسوں کا نظام ہے، وہ سرکل میں آ جاتا ہے، وہ کہیں ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو شخص کاروبار کرتا ہے وہ پیسہ کماتا ہے، اس کے بہت سارے ایسٹس ہوتے ہیں، وہ پلاٹ لیتا ہے، وہ گاڑیاں لیتا ہے، وہ اور بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس زکوٰۃ کے سسٹم کو علیحدہ کر دیں تو بیسیکلی آپ دولت کو ایک جگہ پہ منجمد کر دیتے ہیں، اور جب وہ دولت منجمد ہو گئی تو غریب غریب تر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور امیر امیر تر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نظام ہمیں اسلام نے دیا تھا وہ نظام اب کام نہیں کر رہا، جبکہ اسلام نے بڑا خوبصورت نظام آپ کو دیا
کہ وہ معاشرے کے اندر مساوات قائم کریں، اور مساوات قائم کرنے کا بہترین نظام یہ تھا کہ نہ صرف آپ باقی چیزوں پہ عمل درآمد کریں، یعنی آپ حج کریں، زکوٰۃ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، بلکہ آپ زکوٰۃ بھی دیں۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کے غریب طبقات ہیں وہ اوپر اٹھ جائیں گے، اور لوگ ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے والا ہو، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو سسٹم کو اس خوبصورتی سے ڈیولپ کیا اسلام نے کہ زکوٰۃ کے اس سسٹم سے تمام لوگوں کو برابری کا حق ملنا شروع ہوا، لوگ برابر ہو گئے، اور جیسے میں نے کہا کہ پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا بلکہ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ وہ طبقہ، وہ مسلمانوں کا طبقہ جو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، سب سے پہلے جو وظائف کا سلسلہ شروع کیا وہ اسلام میں ہمارے خلفاء نے شروع کیا۔ وہ اپنے طلباء کو وظائف دیا کرتے تھے۔ آج ہم غیروں سے وظائف مانگتے ہیں۔ تو اس سسٹم کے بگڑ جانے کے بعد یہ تمام چیزیں چلنا شروع ہوئیں، اور جو طلباء تھے ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تو پھر لوگوں نے مدد کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ تھا، اس سسٹم کو مزید اور تقویت دیتے تو ہم آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے۔ ہمارے جو طلباء تھے وہ اور مزید بہتر طریقے سے پڑھتے اور اسلام کی اچھی خدمت کرتے۔ لیکن جب سسٹم میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو سسٹم جو ہے اپنی جگہ پہ اب کھڑا نہیں رہا، بلکہ ہم اہل مغرب کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اب دیکھیں، اگر زکوٰۃ کا وہ نظام اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا تو ہم بہت ساری چیزوں میں بہت آگے ہوتے۔ تو اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک بات کا ہمیں اعادہ کرنا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد ہوتی ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آپ کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ حساب لگاتے ہیں کہ یکم رمضان کو جو ہے ہمارا سال پورا ہوتا ہے تو ہم اس میں ہم پیسے دیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ غنی بننا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ سے 2 روپے اوپر خرچ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ غنی بن جائیں گے۔ زکوٰۃ تو سب دیتے ہیں، جن کے اوپر یہ عائد ہے یہ چیز وہ دیتے ہیں، لیکن آپ کتنی خوبصورت بات ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ سے کچھ آگے خرچ کر دو گے تو غنی بن جاؤ گے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم صرف زکوٰۃ ہی کے لیے انتظار نہ کریں بلکہ غریبوں کی ویسے بھی مدد کریں۔ تو آپ دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ مساوات پہ قائم ہو جائے گا اور لوگ غربت سے باہر نکل آئیں گے۔ آج ہمارے جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں، کچھ پارکس میں سوتے ہیں، کچھ کسی جگہ پہ سوتے ہیں، کسی کے پاس بستر نہیں ہے، کسی کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ تو معاشرے کو اگر آپ نے مساوات میں اور برابری میں لے کے جانا ہے تو سب سے اہم چیز زکوٰۃ کے اوپر ایمفیسس رکھنا ہے۔ تو بس ان الفاظ کے ساتھ میں اپنے بیان کو یہیں پہ ختم کروں گا کہ ہمیں جو ہم پہ لاگو کیا گیا ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ۔